السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے انشاءاللہ زکوٰۃ الفطر کے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ زکوٰۃ الفطر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اڈھیر عمر ہو، یا پھر لڑکپن ہو، بچپن ہو۔ یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ البتہ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء اکرام کے درمیان۔ اس کے تعلق سے بہتر یہ ہے کہ اگر 120 دن کی مدت ہو جائے، یعنی 4 ماہ اگر گزر جائے حمل میں، ایسے عالم میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی ادا کر دیا جائے۔ اس کی حکمت کے تعلق سے 2 حکمتیں ذکر کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ ایک تو طہرۃ للصائم من الرفث، کہ روزہ دار جو ماہ رمضان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں، تو ایسی غلطیوں کی پاکی کے اعتبار سے ایک پاکی ہے۔ دوسرا وہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ایک غذا کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کی مقدار کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رسول کہتے ہیں کنا نخرج صاعا من تمر، کہ ہم 1 صاع کھجور زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے۔ 1 صاع کھجور یا 1 صاع گندم، اسی طرح سے 1 صاع پنیر، 1 صاع کھجور، یہ کچھ وہ غذائیں جو عمومی طور پر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعیر ہے، جو وغیرہ سب یہ بطور غذا استعمال ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ہمارے پاس، کسی کے ہاں صرف روٹی کا استعمال ہوتا ہے تو آٹا استعمال ہوتا ہے، کسی کے پاس صرف چاول استعمال ہوتی ہے، کسی کے پاس صرف راگی استعمال ہوتی ہے، یا کسی کے پاس جو ہے مکس استعمال ہوتا ہے، تو جو ہماری غذا ہے وہ غذا ہمیں 1 صاع نکالنا ہے۔ چاہے تو ہم کوئی ایک ہی نکال سکتے ہیں، اکثر جو ہم کھاتے ہیں چاول، تو چاول نکال سکتے ہیں، اگر اکثر ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس کا آٹا نکالتے سکتے ہیں، یا مکس اگر کوئی نکالتے ہیں، کچھ چاول کچھ آٹا ایوریج کے حساب سے۔ کچھ لوگ جو ہے زائد چیزیں مہیا کرتے ہیں، تیل گھی وغیرہ ایکسٹرا کے طور پر، تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے ایک زائد طور پر۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا زائد اجر باذن اللہ تعالیٰ ملے گا۔ اگر موجودہ وزن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 کلو کے قریب اس کی مقدار پہنچتی ہے۔ تو 2.5 کلو کے قریب بہتر یہ ہے کہ 2.5 کلو ہی اس کو نکال دیا جائے زکوٰۃ الفطر۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک واجب جو ہم پر عائد تھی، وجوب تھا، وہ انشاءاللہ العزیز ساقط ہو جائے گا باذن اللہ تعالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر کی جگہ میں قیمت دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، شریعت نے ہمیں عبادت کی، جب کسی عبادت کی طرف رغبت دلاتے ہیں تو اس عبادت کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر صاف ہے، واضح ہے کہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غذائیں تھیں وہ غذائیں ہی لوگ نکالتے تھے، جو غذائیں ان کے ہاں استعمال ہوتی تھیں وہ غذائیں ہی نکالتے تھے۔ رقم کے طور پر آپ کو دینار دیے یا درہم دیے جو اس کے برابر کی مقدار ہو، یا کوئی دیگر اور چیز دیے، آپ کو یہ چیز نہیں پائیں گے آپ۔ تو لہٰذا بہتر اور افضل، بلکہ یہ عبادت ہے کہ آپ اناج ہی پہنچائیں گے، وہی غذا پہنچائیں گے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کمیٹی، کوئی سینٹر، کوئی ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایک قیمت بتا دیتے ہیں، یا آپ اپنے راشن کے حساب سے جو چاول آپ استعمال کرتے تھے، ایسا بھی نہیں کہ آپ اچھی مہنگی چاول کھا رہے ہیں، کوئی سستی چاول آپ دے دیے، ہاں، یا آپ جو ہے مہنگا آٹا کھاتے تھے، آپ کوئی سستا آٹا دے دیے، تو یہ بھی قطعاً جو ہے جائز نہیں ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں چاول، وہی چاول یا اس کی قیمت آپ وہاں پر پہنچا دیں، وہ راشن پہنچا کر کے غریبوں تک پہنچا دیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔
یہ ایک صورت نکل سکتی ہے۔ البتہ ڈائریکٹ جو ہے رقم دے دیں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ تو ہمیں شریعت میں اس حدیث سے تو صاف طور سے کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا۔ اسی طرح سے وقت کب نکالنا ہے ہمیں؟ نماز عید سے پہلے یہ چیز پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فی صدقۃ من صدقات۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی نماز عید سے پہلے پہنچایا تو یہ مقبول ہے، قابل قبول ہے، اور جو کوئی نماز کے بعد پہنچایا یہ تو عام صدقے میں سے ایک صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ الفطر کا حق تو ادا نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سے پہلے ہمیں پہنچانا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، دور ہو، تو ایک آدھ دن پہلے یا 2 دن تک بھی انشاءاللہ العزیز حدیث میں جیسے اجازت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ طویل حدیث، جو آپ بیت المال کے نگران تھے، وہاں پر زکوٰۃ الفطر محفوظ تھا، اس کی نگرانی آپ کر رہے تھے، تو اس روح سے جو ہے ایک آدھ دن پہلے کہیں پر جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اور یہ کس کو دیں گے؟ صرف زکوٰۃ دینے کے لیے قرض دار، اسی طرح سے جس طرح لیسٹ تھی ان کو چھوڑ کر کے صرف فقیروں اور مسکینوں کو، اور اس میں مسلمان فقیر، مسلمان مسکین ہی تک یہ اناج جائے گا، یہ زکوٰۃ الفطر جائے گا، اس کے علاوہ کہیں اور زکوٰۃ الفطر نہیں جائے گا۔ لہٰذا غریبوں کو تلاش کریں، مسکینوں کو تلاش کریں، پہلے ہی بتا کر کے رکھ دیں، اور اپنا حق جو ہے، اپنا حق جو اللہ رب العزت واجب کیے ہیں، اس زکوٰۃ الفطر کو ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔